لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صلوات على محمد وآل محمد. قرآن مجید سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس زمانے کے حالات کے لیے قرآن نے جو پہلے سے پیش بینی کی تھی، جو حالات بتائے تھے اور جس خطرے کی طرف پہلے سے متوجہ کیا تھا، اور وہ مسائل سب بعد میں پیش آئے. ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کی رحلت کے بعد فوراً جو حالات پیش آئے وہ وہی سارے حالات تھے جن کی طرف قرآن نے پہلے سے متوجہ کر دیا. اور یہ مسئلہ زیادہ سنگین ہو جاتا ہے کہ ایک انسان بے خبری میں، بے توجہی میں، نادانی میں کوئی عمل انجام دے رہا ہو تو اس کا جرم اور ہوتا ہے، لیکن ایک انسان جس کو پہلے سے قرآنی آیات کے ذریعے سے متوجہ کیا گیا ہو اور حقائق رسول اللہ کی زبان سے بتائے گئے ہوں، اور اس کے بعد تاریخ کے تو سارے شواہد موجود ہیں. اس میں قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ قد خلت من قبلہ الرسل، تم سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں. تو یوں نہیں ہے کہ یہ پہلے رسول آخری رسول ہیں. تو تاریخی شواہد وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن قرآن کی توجہ دلانے کے باوجود، رسول اللہ کے کہنے کے باوجود بھی اگر حالات اس طرح سے بنتے گئے تو یہ جرم تاریخ کا بڑا جرم بنتا چلا جائے، یہ جرم بڑا جرم ہو. لہذا میں وہیں سے اپنی بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو جہاں پہ کل ختم ہوئی تھی. کچھ سال ہم نے آپ کی خدمت میں بتایا تھے کہ ایک تو یہ ساری چیزیں متوجہ کی گئی تھیں، قرآن نے بتایا تھا، آیت نازل ہوئی تھی، رسول اللہ نے آگاہ کیا تھا، رسول اللہ نے اپنے کچھ خاص لوگوں کو بہت ساری باریک مسائل سے بھی آگاہ کیا تھا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا جو کردار تھا، اللہم صلی علی محمد، جو عظمت تھی بی بی کی، جس کے لیے رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے، جس کے آنے پر رسول اللہ عرب کے کلچر میں جہاں بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے، جس کے گھر پہ آیتیں نازل ہوئی تھی، جس کے لیے سورے نازل ہوئے تھے، جس کی شادی کے اہتمام میں رسول اللہ خود نہیں فیصلہ کر رہے تھے، اللہ کا حکم آئے گا تو ہم رشتے کو قبول کریں گے، یہ سارے مدینے کو معلوم تھا. اور جس کو رسول اللہ بضعۃ منی کہہ کر بار بار خطاب کر رہے تھے، فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا حصہ ہے، جس کو سیدۃ نساء العالمین قرار دیا گیا تھا، جو تمام تاریخ کی خواتین کی افضل خواتین قرار دی گئی تھی، یہ سب کو معلوم تھا. اور دوسری طرف جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جو بھی قدم اٹھایا وہ تو اپنے لیے نہیں تھا، نہ اپنے لیے تھا، نہ کھجوروں کے لیے تھا، نہ کھجور کے درختوں کے لیے تھا، نہ کھجور کے باغات کے لیے تھا، نہ باغ فدق کے لیے تھا. بی بی نے جس کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا وہ ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تھی. اور وہ اللہم صلی علی محمد، اور وہ قدم اٹھانا شوہر کے لیے نہیں تھا. یہ فرق ہمیشہ رہے.
بعد میں جب مسائل میں آئیں گے ہم بیان کر سکے یا نہ کر سکے آپ کو رہے گی. امیر المومنین کا غم بیوی کے لیے نہیں تھا. امیر المومنین کو بیویاں اور بھی کئی ساری بیویاں اللہ نے دی، بعد میں 10 11 12 بیویوں تک کا ذکر ہے، بہت ساری اولاد دی، لیکن یہ تو غم کہیں نہیں ہے. بیویاں کا انتقال بھی ہوا زندگی میں. امیر المومنین کا غم بیوی کے لیے نہیں تھا، امیر المومنین کا غم تاریخ کی سب سے عظیم خاتون کے لیے تھا جو رسول اللہ کی بیٹی. امیر المومنین کا غم بیوی کے لیے نہیں تھا، امیر المومنین کا غم اللہ کے نظام کی سب سے پہلی اور بڑی محافظ کے لیے تھا. کہ جو یہ جملہ آپ پیچھے لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ یہ خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا جملہ ہے کہ وَجَعَلَ اللَّهُ طَاعَتْنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَإِمَامَتْنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ کہ اللہ نے ہماری اطاعت کو ملت کا نظام قرار دیا ہے. ہماری اطاعت کو، ہماری اطاعت یعنی بیوی اپنے لیے نہیں کہہ رہی ہیں، ہماری یعنی اہل بیت رسول کی اطاعت، جس میں سب سے پہلا کردار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. اور ہماری امامت کو اللہ نے امانا من الفرقہ یا امانا للفرقہ، ہماری امامت کو اللہ نے تفرقے سے محفوظ رہنے کی جگہ قرار دی ہے، تفرقوں سے بچانے کے لیے ہے. امامت تفرقوں سے، یہ جناب زہرا سلام اللہ فرما رہی تھی. یہ پورا خطبہ آپ اٹھا کے پڑھیں، یہ آپ کو شروع میں مل جائے گا، یعنی توحید کی گفتگو کے بعد، رسالت کی گفتگو کے بعد، رسالت کے پہلے کے حالات کے بعد جو سب سے پہلا مسئلہ بی بی نے بیان کیا ہے وہ فلسفہ احکام ہے. اور فلسفہ احکام میں بی بی نے درمیان میں یہ جملہ بیان کیا ہے جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ اللہ نے ہماری اطاعت کو یعنی ہماری ولایت کو اللہ نے ملت کا نظام قرار دیا ہے، اور ہماری امامت کو اللہ نے ملت کو تفرقے سے بچانے کا ذریعہ قرار دیا ہے. اب یہاں پہ ہمیں نقطے والی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک بنیادی نقطہ آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں، چونکہ سال بھر مجلسیں سنتے ہیں اور الحمدللہ سال بھر ہمیں امامت کی بحث کرنے کی توفیق رہے، لیکن بہرحال اتنا فرق معلوم رہے کہ وہ امامت جس کو جناب زہرا بیان کر رہی ہیں وہ اور ہے، اور وہ امامت جو ممکن ہمارے بعض ذاکرین سے آپ سنیں وہ اور ہے. فرق کیا ہے؟ جناب زہرا جس امامت کی بات کر رہی ہیں وہ ملت کو تفرقے سے بچانے کے لیے ہے، اور ممکن ہے امامت منبر سے آپ ایسی سنیں جو تفرقہ ڈالنے کے لیے ہو، خدا نخواستہ. اور دور تو تفرقہ نہیں، حتیٰ کبھی کبھی اپنے درمیان میں بھی تفرقہ ڈالنے کے لیے ہو. تو یہ فرق ہمیشہ ذہنوں میں رہے کہ امیر المومنین کی امامت کیا ہے، جناب زہرا کی نگاہ میں امیر المومنین کی امامت کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم موضوع ہے، لیکن اس موضوع پہ ہم جائیں گے تو ہم موضوع سے یعنی اصل موضوع سے دور ہو جائیں گے، لہذا ابھی اس پہ ہم گفتگو نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ بہرحال جیسے کل ایک درد بیان کیا تھا پوری بشریت کا، ویسے ایک بڑا درد امت اسلامی کا ہے کہ ہمیشہ ایک گروہ ایسا پیدا ہوتا رہا کہ جس نے امت اسلامی میں تفرقے کی کوششیں مسلسل کی اور فرقے بناتے رہے. فرقے سے تفرقہ بنا ہوا ہے، جبکہ اسے قرآن نے بہت واضح طور پر حرام قرار دیا ہے. اب یہ ایسا حرام ہے جو ہمیں منبر سے بھی اچھا لگتا ہے، خوش بھی ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ کبھی جذبات میں آ کے واہ واہ بھی کر رہے ہیں، بات تفرقے کی ہو رہے ہیں اور واہ واہ بھی کر رہے ہیں. آپ نے کہاں پہ حرام قرار دیا؟ بہت واضح طور پہ قرآن نے سورہ یہ بھی آیت کی سورہ آل عمران کی ہے. سورہ آل عمران بہت ہی زیادہ یعنی قرآن کا سب سے زیادہ سماجی اور اجتماعی سورہ ہے جس کا تعلق عمرانیات سے ہو، یعنی سماجی تربیت کے لیے، سماجی تعمیر کے لیے، اور اس میں بہت سارے احکام شروع سے لے کر کے بالکل آخری آیت تک. کہ آخری آیت جو سورہ آل عمران کی وہ بھی اسی مسئلے کو بیان کر دیا، ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ ان اللہ، یعنی وہ آیت بھی عمرانی مسائل کو اور سماجی مسائل کو بیان کرتی. اور یہ آیت جو آپ کے سامنے پیش کی ہے
جو آپ جانتے ہیں وہ بالکل بیچ کی آیت ہے، یعنی 103 نمبر آیت اور 105 نمبر آیت، ایک ہی صفحے میں ایک آیت کے فاصلے کے ساتھ دو مرتبہ ایک ہی صفحے پہ قرآن نے واضح طور پہ حکم دیا ہے۔ ایک جگہ کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، تفرقہ پیدا نہیں کرو، تفرقے نہیں کرو۔ پھر اس کے ایک آیت کے فوراً بعد کیا قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں جیسے نہ بنو کہ جن لوگوں نے تفرقے ڈالے۔ ایک ہی صفحے پر 103 نمبر آیت اور 105 نمبر آیت۔ اب یہ بات ہم نے پہلے بیان کی ہے، اس کی کلپس وغیرہ بھی موجود ہیں، البتہ چینل ہمارا ڈیلیٹ کر دیا 2-3 بار، پتہ نہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں کلپ موجود ہوگی، لیکن ایک اشارہ کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو تفرقہ حرام قرار دیا گیا ہے قرآن میں، پہلے یہ کہ حرام سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی تک نہیں سمجھتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں، اب قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں تو قرآن کی آیت کے بعد تفرقہ کہہ رہے ہیں۔ قرآن میں تو اور بھی بہت ساری چیز، ہاں تو قرآن کسی چیز سے منع کرتا ہے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ قرآن اگر شراب سے منع کرتا ہے تو کیا ہے؟ حرام ہے نا۔ قرآن جوئے سے منع کرتا ہے تو کیا ہے؟ ایک بہت ہی واضح طور پر ابتدائی طور پر طالب علموں کو پڑھایا جاتا ہے کہ جب تک الگ سے قرینہ موجود نہ ہو، کوئی ایسی الگ سے نشانی موجود نہ ہو، پھر اگر کوئی چیز منع کی جا رہی ہے تو اس سے مراد حرام ہی ہوگا۔ اگر قرینہ الگ سے موجود ہے تو مکروہ سمجھا جا سکتا ہے، مکروہ ایسے ڈائریکٹ نہیں سمجھا جائے گا۔ مکروہ کے لیے قرینہ چاہیے، قرینہ یعنی قرینہ نہیں، کوئی ایسی الگ سے ایک پہچان لگ رہی ہو دوسری آیتوں کے ذریعے سے یا دوسری روایات کے ذریعے سے، جس سے لگے کہ نہیں ہاں اتنا، مثلا قرآن روایتوں میں غسل جمعہ کے لیے بھی واجب کا لفظ استعمال ہوا ہے، لفظ واجب کا استعمال ہوا ہے اہم کتابوں میں، لیکن غسل جمعہ ہمارے لیے واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ اس لیے کہ دیگر اور بھی روایتیں ہیں جس کے قرینے کی بنیاد پر یہ کہ تاکید بہت ہے لیکن واجب نہیں ہے، تو ہے نا لفظ واجب استعمال ہونے کے باوجود بھی۔ اب کوئی اخباری ہوگا اگر واجب ہے تو واجب ہے نا، تو وہ ایک روایت پڑھ کے فتویٰ دے دے گا واجب، لیکن دوسری روایتیں نہیں پڑھے گا کہ جہاں اور بھی حدیثیں موجود ہیں۔ یہی مشکل پیش آتی ہے کہ ایک مسئلے کو صرف ایک روایت سے نہیں سمجھا جاتا، لفظ واجب استعمال ہوا ہے لیکن پھر بھی کیا ہے، اگر اسی واجب کو لے لیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے نماز جو چھوڑتے ہیں وہ تو الگ ہی غسل میں بھی حرام کا شکار ہو جاتے ہیں، واجب چھوڑ جاتے ہیں، سب کو نہیں موقع ملتا۔ چلو یہاں تو پانی مل جاتا، عرب میں پانی بھی نہیں ملتا تو اتنی آسانی سے، عرب کی سرزمینوں میں کہاں پانی مل رہا، لوگ پیاس سے مر جاتے تھے سفر کرتے ہوئے، تو کیا ہوتا؟ تو اگر قرینہ موجود نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر کسی چیز سے روکا جائے تو اس سے مراد حرام ہی ہے۔ اب یہ بحث میں پھر بھی اسے اشارہ کر دوں، وہاں پہ آ گئی یہ بات، میں عبرت تک آتا ہوں جلدی انشاءاللہ، کہ حرام بھی ہر حرام ایک جیسا نہیں ہوتا، جس حرام کا جتنا زیادہ نقصان ہوگا وہ اتنا ہی بڑا حرام ہوگا۔ ہر حرام ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی اگر ایک آگر نجس کھانا کھا لے وہ بھی حرام ہے، لیکن شراب پینے جیسا حرام نہیں ہے، کیونکہ نجس کھانا کھا کے اس کے اندر روح پہ تھوڑا اثر ہوگا، کچھ پیٹ میں اثر ہوگا، لیکن شراب پیے گا تو پورے گھر کا ماحول خراب ہوگا، پوری ذہن خراب ہوگا، عقل خراب ہوگی، معدہ نہیں بلکہ عقل خراب ہوگی۔ تو معدہ کا خراب ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا عقل کا خراب ہونا خطرناک ہے۔ اور یہ بھی بنیادی قانون ہے کہ احکام الہی مصلحت اور مفسدے کی بنیاد پر ہیں، یعنی جتنا زیادہ فساد، جتنا زیادہ خرابی اتنی ہی زیادہ سخت، اتنی ہی زیادہ بڑی حرمت، جتنا زیادہ اس میں فائدہ، جتنی زیادہ مصلحت اتنا ہی زیادہ مستحب، مستحب مؤکد، واجب، اور واجب میں بھی ہر واجب تو ایک جیسا نہیں ہے، سارے واجب بھی آپ حتی نماز روزے میں آپ نے نماز کا وجوب اور روزے کے وجوب میں بھی درجات کا فرق ہوتا، آپ کہتے ہیں پہول نماز، پہلی نماز، کیوں کہتے ہیں؟ فرق ہے نا۔ تو بہت ساری چیز واجب ہے ان شرطوں کے ساتھ، تو حرام بھی اسی طرح سے ہے۔ تو جلدی سے جملہ کہہ کے آگے بڑھتے ہیں کہ ہر حرام ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ شراب پینا حرام ہے اور بہت زیادہ برا حرام ہے، مسلمان تو اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اب یہ کہ مسلمان کے نام پہ مسلمان ہی نہیں رہ گئے تو چلے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں مسلمان تو
جس کا تصور نہیں ہوتا تو ایسے ایسے گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اسلام نہیں رہا، کیونکہ ممبروں پہ اسلام نہیں رہا، کیونکہ معاشرے میں اسلام نہیں رہا، کیونکہ زندگی میں اسلام نہیں رہا۔ یعنی یہاں تک بھی ذکر ہوتا ہے کہ نہیں معلوم کن اثرات کی بنیاد پر شادی شدہ گھرانوں میں بھی ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جس کا تصور کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ شادی شدہ لوگ بھی گناہ کر رہے ہوں، جن کی سزا سیدھے رجم ہے، یعنی قتل کرنا نہیں ہے، پتھر مار مار کے مار دینا ہے، اس حد تک جرم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام کے مسلمان رہ گئے انسان، عملی طور پر اسلام نہیں رہا، اور نام کے مومن بھی رہ گئے، عملی ایمان ختم ہوتا چلا گیا۔ تو یہ حرمت جو ہے وہ سب درجات رکھتی ہے، جتنا زیادہ نقصان ہوگا اتنا ہی زیادہ حرام میں شدت ہوگی، اتنا ہی زیادہ شدت ہوگی۔ تو ایک کھانا کھانے کی حرمت بھی نجس کھانے کی بھی ہے، شراب پینے کی بھی حرمت ہے۔ آپ نے دونوں کا فرق دیکھ لیا، اب آپ بتائیں کہ تفرقے کی حرمت کتنی بڑی ہے؟ تفرقے کی حرمت کتنی بڑی ہوگی؟ شراب جیسی ہوگی یا اس سے کم ہوگی؟ آپ اتنا سن کے تو آپ کو لگے گا کہ شراب سے کمی ہونا چاہیے، شراب تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں تو شراب بہت بڑا گناہ ہے، لیکن شراب کی برائی کا اثر ایک فیملی کو پڑتا ہے، لیکن تفرقہ جب پھیلایا جاتا ہے تو اس کا اثر پورے معاشرے میں پڑتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ پورے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، کئی سال تک لڑائیاں ہوتی ہیں۔ مجھے معلوم ہو کہ یہاں بھی لڑائیاں چلتی رہی ہیں، الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ محفوظ ہے، اور خدا کرے کہ قوم میں کچھ ایسے لوگ ہمیشہ رہیں کہ جو اختلافات کو آگے نہ بڑھنے دیں، اختلافات کو روک سکے۔ اور اختلافات کو روکنے والے کا مقام کیا ہے یہ میں بتاؤں یا آپ بتائیں گے؟ اختلافات کو روکنے والے کا آپ بتائیں گے؟ اختلافات کو روکنے والے کا مقام کیا ہے؟ یہ ضربت لگنے کے بعد سر سے لے کر پیر تک زہر کا اثر پہنچنے کے بعد، سمجھ رہے ہیں؟ ضرب کا اثر تو مغز تک پہنچا ہوا تھا، لیکن زہر کا اثر امیر المومنین کے پیر کے تلووں تک پہنچا ہوا تھا، کہ محمد حنفیہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بابا کے پیر کے تلووں کا رنگ بدل گیا ہے، تبدیل ہو گیا۔ اتنا زیادہ ضربت اور زہر کے اثر کے بعد امیر المومنین وصیت میں رسول اللہ کی حدیث یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے تم دونوں کے جد سے یہ سنا ہے کہ صلاح ذات البین خیر من عامت الصلاۃ والصوم، کہ دو لوگوں یا دو گروہوں، اصل لفظ بین کا استعمال ہے، بین کوئی بھی ہو، دو فرد ہو، دو خاندان کے لوگ ہوں، دو معاشرے کے لوگ ہوں، ان کے درمیان میں صلح قائم کرنا یہ 1 سال نماز پڑھنے اور 1 سال روزہ رکھنے سے بہتر ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ 1 سال نماز پڑھنا اور 1 سال روزہ برابر نہیں، خیرن یعنی بہتر ہے۔ تو تفرقہ ڈالنا کیسا ہوا؟ جب صلح قائم کرنا 1 سال نماز روزے سے بہتر ہے تو تفرقہ ڈالنا بالکل واضح نتیجہ ہے نا۔ اب کوئی سال بھر نماز پڑھتا رہے اور ممبر پہ آ کر شاعری میں آ کر ایک تفرقے کی بات کر کے چلا جائے تو 1 سال کی نماز، جی ہاں، کم سے کم یہ تو ہے، حساب لگایا نا اس کا۔ تو خیر میں دور نہیں ہونا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ سب کو پتا تھا، جہاں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام لوگوں کو معلوم تھا، اور وہ ذات کہ جس نے اتنی قربانیاں دی تھیں، اور کل آپ کے سامنے ہم نے سال کے اعتبار سے کیا، ابھی آپ جوڑ لیں، آپ جلدی آپ اس تاریخ پہ ایک نگاہ کر لیں کہ کتنے سال کیسے ہوئے۔ 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، سب دیکھ رہے تھے۔ 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، سب دیکھ رہے تھے۔ 3 ہجری کے فوراً بعد جو ہے جنگ بنی نذیر ہوئی، اور ہر جنگ میں امیر المومنین کا کردار سب دیکھ رہے تھے، دشمن بھی دیکھ رہا تھا اور رسول اللہ کے اصحاب بھی دیکھ رہے تھے، پوری تاریخ بھی دیکھ رہی ہے، آج تک کی تاریخ دیکھ رہی ہے
جنگ بدر میں 70 لوگ دشمنوں کے مارے گئے، جسے 35 لوگ امیر المومنین کی تلوار سے مارے گئے، پوری تاریخ لکھ رہی ہے یا نہیں ہے؟ جنگ احد میں سب پہاڑوں کی طرف بھاگ رہے تھے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے تھے، باقی لوگ کچھ شہید ہو گئے تھے، خاتون بھی ایک شہید ہو گئی تھی جنگ کرتے کرتے۔ امیر المومنین 14 گہرے زخم کھاتے رہے، لیکن اسلام کی حفاظت کرتے رہے، رسول اللہ کی حفاظت کرتے رہے۔ تو یہ تیسری ہجری کی جنگ تھی، سب کو معلوم تھا، بھول تو نہیں گئے تھے، نگاہوں کے سامنے تھا۔ کل جو آپ کے سامنے کہا کہ کتنے سال کا واقعہ، 8 سال کا، 7 سال کا۔ جنگ خندق 5ویں ہجری میں ہوئی، شوال کے مہینے میں۔ اس ضربت نے، جس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اس ضرب کو لگتے ہوئے سب نے دیکھا، اس ضرب کو چلتے ہوئے سب نے دیکھا۔ تو کتنے سال گزرے تھے جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی؟ 5 سال۔ 11ویں ہجری کے دوسرا مہینہ تھا نا، سفر ربیع الاول میں سارے حالات تھے، تو 5 سال یہی تو گزرا تھا۔ 7ویں ہجری کے محرم کے مہینے میں جنگ خیبر ہوئی، کتنے سال گزرے تھے؟ وہ جنگ خیبر کی جو اتنے دن سے لڑی جا رہی تھی، لیکن معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ 3 دن تو بالکل واضح، ورنہ اور بھی مسائل اس کے پہلے تھے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کل میں کس کو علم دوں گا، اور جس کو علم دیا اس نے جا کے صرف فتح نہیں کی، پورے قلعے کو تاریخ کا قلعہ بنا دیا۔ جنگ خیبر تاریخ کا قلعہ بن گیا، اور اللہ نے اس کو ابھی تک بچایا ہوا ہے۔ ابھی آپ جا کے سرچ کریں گے خیبر، قلعہ خیبر، خیبر فورٹ، تو آپ کو مل جائے گا، پہاڑی کے اوپر، اتنے اوپر وہ قلعہ جو کسی طرح قابل تسخیر نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے اور بھی قلعے تھے، 9 قلعے، 7 قلعے، وہ سب ہوتے چلے گئے، لیکن خیبر نہیں فتح ہو رہا تھا۔ تو صرف خیبر فتح نہیں کیا، دروازہ اکھاڑ لیا، دروازے کو آ کر خندق پہ پل بنا دیا، وہ جنگ فتح ہوئی، مرحب و انتر کا خاتمہ۔ کتنے سال گزرے تھے؟ 3 سال گزرے تھے، 3.25 سال گزرے تھے۔ فتح مکہ، جہاں سے بتوں کو ہٹایا گیا، کعبے کو بتوں سے پاک کیا گیا، سینکڑوں سال کے بتوں سے پاک کیا گیا، اور جب بتوں سے پاک کیا جا رہا تھا تو سب نے دیکھا، سب کی نگاہوں نے دیکھا، مکے اور مدینہ کے سب نے دیکھا کہ رسول اللہ کے کندھوں پہ سوار ہو کے امیر المومنین بڑے بتوں کو گرا رہے ہیں۔ یہ سب نے دیکھے ہوئے۔ کتنے سال گزرے تھے؟ 2 سال گزرے تھے۔ اس کے فوراً بعد جنگ حنین ہوئی، جس کا قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ پھر لوگ بھاگنے لگے، جنگ حنین میں بھی بھاگے۔ اب جنگ احد کو گزرے ہوئے تو 5 سال ہو گیا تھا، اب تو اتنا ایمان مضبوط ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جنگ حنین میں بھی بھاگے، کیونکہ بڑا غرور ہو گیا تھا۔ اب تو اتنا بڑا لشکر ہمارے پاس ہے، اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی جنگ لڑی تھی ہمارا لشکر کم ہوتا تھا، دشمن کا لشکر زیادہ ہوتا تھا۔ اب جو جنگ حنین لڑنے جا رہے ہیں تو ہمارا لشکر زیادہ ہے، 12,000 کا لشکر لے کے گئے ہیں، سامنے دشمن کے 2 قبیلے ہیں، ان کا لشکر کم ہے، تو اب پہ جنگ میں کیا مشکل ہے؟ یہ غرور پیدا ہوا، اللہ نے غرور کا مزہ چکھا دیا۔ غرور پیدا ہوگا، رسول اللہ کے ساتھ رہو گے تو بھی تمہیں غرور کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ یہ آپ سب بھی سن لیں، جب غرور پیدا ہو جائے، کسی کو علم کا غرور ہو جائے، کسی کو مولانا ہونے کا غرور ہو جائے، اپنے آپ کو ہم کہیں، آپ کو بعد میں کہیں، کسی کو کسی اور چیز کا غرور ہو جائے، کبھی بچوں کو غرور ہو جاتا ہے کہ میرے ماں باپ تو اتنے پڑھے لکھے نہیں، میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، تو وہ جلدی مزہ چکھنے والے ہوں، بہت جلد اس کا مزہ چکھ لیں گے۔ تو جب غرور پیدا ہو جاتا ہے تو رسول اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے، لشکر کے بڑے ہوتے ہوئے، پہلی بار ہوا تھا 8 سالوں میں، چلو پچھلے 13 سال مکے میں تو جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن 8 سالوں میں یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر بڑا تھا، لیکن 2 پہاڑیوں کے درمیان سے جب اوپر سے پتھر اور تیروں کی بارش ہوئی جنگ حنین میں، تو پھر فرار، پھر بھاگنے لگے۔ رسول اللہ کی آواز بلند ہوتی رہی، کہاں جا رہے ہو؟ پھر رسول اللہ نے عباس کو بلایا، رسول اللہ کے چچا تھے، ان کی آواز تھوڑا دھماکے دار تھی، مضبوط آواز تھی، دور تک، انہوں نے جب بلایا تو لوگ پھر پلٹ کے آئے، لیکن بھاگ تو گئے تھے، بھاگ تو گئے۔ اور یہ دردناک مسئلہ ہے کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے صرف یہی مسئلہ اگر انسان سمجھ لے تو بہت ساری مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کو ہم تھوڑا تفریح کے طور پر بیان کرتے ہیں، آپ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ مجلس میں تفریح ہوتی رہے، لیکن یہ تفریح کی بات نہیں ہے، نہ جنگ احد والا مسئلہ تفریح کا ہے، نہ یہ مسئلہ تفریح، یعنی رسول اللہ کے ہوتے ہوئے لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہو، رسول اللہ زخمی ہو رہے ہو، رسول اللہ کے داس شہید ہو رہے ہو، بہت درد کا مقام، بہت ہی تکلیف دہ مسئلہ ہے۔
اب ٹھیک ہے ذاکرین ایسا بیان کرے کہ آپ کو مزہ آئے، لیکن اس پہلو سے دیکھیں کہ رسول اللہ پہ کیا گزر رہی ہے۔ اس بات کے لیے نہیں کہ میرے دانت ٹوٹ رہے ہیں، میرے ہونٹ زخمی ہو رہے ہیں، اس لیے کہ حق کو چھوڑ کے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ آپ امیر المومنین کے دل سے پوچھیں کہ امیر المومنین پہ کیا گزر رہی ہے۔ آپ اس بی بی کے دل سے پوچھیں جو اپنے گھر سے لے کے احد کے میدان تک آئی اور آ کر امیر المومنین ڈھال میں پانی لے کے آئے ہیں، زخمی تھے امیر المومنین خود، ڈھال میں پانی لے کے آئے، بی بی نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے زخموں کو صاف کیا، وہاں تو کوئی مرہم کوئی دوا نہیں تھی، چٹائی جلا کر اس کی راکھ سے زخموں کو بھرا گیا۔ تو اس بی بی کے دل پہ کیا گزر رہا تھا؟ وہ ایسی بی بی جو اپنے باپ کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی، اس پہ کیا گزر رہا؟ تو کبھی ان تاریخی مسائل کو سنتے ہوئے تھوڑا سا تفریح والے موڈ سے نکلیں تو شاید جو ہے اسلام کی سنجیدہ باتیں آپ تک پہنچائی جا سکے یا کوئی پہنچانے والا ملے، اور اگر نہیں ہے تو 2 دن مجھے جھیل لیں، اور اگر اسی موڈ میں رہنا ہے ہو جائے گا، بعد میں پھر آپ کو ملیں گے ایسے، لیکن یہ آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ اسلام کو سنجیدگی سے لینا ہے یا اسلام کو تفریح لے کے کرنا۔ تو اگر تفریح بنا کے اسلام لیں گے تو بہرحال اللہ ایسا انتقام تو نہیں لیتا، لیکن ہماری زندگیوں کو بھی تفریح بنا کے رکھ دے گا، پوری قوم کو لوگوں کا مسخرہ بنا کے رکھ دے گا، بنا دے گا، اور وہ ہے، وہ دکھ رہا ہے باقاعدہ طور پر، کیونکہ سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ تو امیر المومنین نے یہ سارا جو کردار ادا کیا تھا، جنگ حنین میں جو کردار ادا کیا تھا، کتنے سال گزرے تھے؟ 2 سال گزرے تھے، فتح مکہ کے فوراً بعد جنگ حنین ہوئی۔ جنگ تبوک امیر المومنین نہیں گئے، جب رسول اللہ نے اپنی جگہ پہ امیر المومنین کو قرار دیا، یہ اعلان کرتے ہو کہ یا علی تم کیا اس بات سے راضی نہیں ہو کہ مجھ سے تمہاری وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی؟ کتنے سال گزرے تھے؟ یہ 9 ہجری میں واقعہ پیش آیا تھا، تو 1.25 سال گزرا تھا، بس اتنا ہی گزرا تھا۔ اسی 9 ہجری میں جب رسول اللہ کل جو اشارہ کیا 9 ہجری میں، پچھلے سال کل اسی 9 ہجری میں جب پورے کافروں سے حرم کو پاک کرنا ہوا کہ جاؤ یہ اعلان کر دو کہ اس کے بعد کوئی حج میں نہیں آ سکتا اپنے جاہلانہ رسموں کے ساتھ، ہے جاہلانہ رسموں کے ساتھ حرم الہی میں نہیں آ سکتا ہے۔ یہ ہے مسئلہ ہے کہ رسول اللہ کے اسلام کے آنے کے بعد جاہلانہ رسموں سے روک دیا جائے گا، اور یہ بات میں بھی ہوگا کہ امام زمان کے آنے کے بعد ہمیں بھی بہت ساری جاہلانہ رسموں سے روکا جائے گا۔ اب چاہے وہ رسمیں انجام دے، لیکن کم سے کم اپنے آپ کو دل سے اتنا تیار رکھے کہ جب امام زمان منع کریں گے تو مان جائیں گے۔ ایسا نہ ہوگا کہ نہیں یہ کون سا امام آ گیا جو ہمیں ہمارے رسموں سے منع کر رہا ہے، چلو مولوی کو کچھ بھی کہہ لیں، عالم کو کچھ بھی کہہ لیں، نہیں ایک صاحب نے باقاعدہ یہ جملہ کہا کہ اگر امام بھی آگے مجھے اس سے روکیں گے تو میں تو نہیں ماننے والا ہوں۔ تو امام تو روکیں گے ہی، امام وہی دین پیش کریں گے جو رسول اللہ کا دین تھا۔ امام مہدی ہمارے اور آپ کے دین کی تائید تھوڑی نہیں کریں گے، تائید کرنے کے لیے دلیلیں لے کے آئے، تائید کرنے کے لیے نقطے لے کے آئے، آپ بھی خوب خوش ہو ہوا بھی کریں، مزہ آ جائے کہ تائید تو ہو گئی۔ تو امام ایسا کرنے والے نے نہ کسی نبی نے ایسا کیا، نہ کسی امام نے ایسا کیا، کبھی بھی نہیں کیا۔ اور اگر آپ کو پچھلے سال کی بات یاد، پچھلے سال نہیں 2 سال پچھلی بار کی بات یاد ہو کہ لوگوں کی پسند کا دین موسیٰ نہیں دیتے، لوگوں کی پسند کا دین سامری دیا کرتے ہیں۔ اس لیے ڈائریکٹ جملہ کہہ دیا چونکہ پچھلا واقعہ آپ کو یاد آ جائے، بتایا جا چکا ہے۔ سامریوں کا کام ہے کہ لوگوں کی پسند کا دین دے، لوگوں کی پسند کا خدا دے، لوگوں کی پسند کا بچڑا بنائے۔ موسیٰ جو دین دیں گے تو موسیٰ کے دین میں تو تکلیف ہی اٹھانی پڑے گی، موسیٰ کے دین میں جنگ کرنی پڑے گی، موسیٰ کے دین میں زخم کھانے پڑیں گے، موسیٰ کے دین میں بیت المقدس کی طرف جانا پڑے گا، حضرت موسیٰ کے دین میں ارض مقدسہ میں داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا، اور نہیں جاؤ گے تو اب 2 سال کی بات تو کچھ نہ کچھ تو دہرانا پڑے گی نا، کچھ تو یاد آ جائے نا۔ نہیں جاؤ گے تو 40 سالوں تک صحرائے سینا میں بھٹکنا پڑے گا، اور صحرائے سینا ابھی آپ کو سب کو نقشے میں جا کے دیکھ سکتے ہیں،
فلسطین سے اور اسرائیل سے بڑا ہے صحرائے سینا، رقبے کے لحاظ سے جتنا بڑا پورا اسرائیل اور فلسطین سب مل کے ہے، اس سے تقریباً 2 گنا یا اس سے تھوڑا سا کم جو ہے صحرائے سینا ہے، مصر کا حصہ ہے، ریڈ سی اور اسرائیل کے درمیان میں صحرائے سینا، سینا، آپ سینا لکھا ہوگا۔ 40 سال تک بھٹکنا کس لیے؟ اس لیے کہ موسیٰ کے حکم کو، اپنے رہبر کے حکم کو نہیں مانا، الہی رہبر کے حکم کو نہیں مانا، اور صرف بھٹکتے نہیں رہے، اسی صحرائے سینا میں اپنے رہبر کو بھی کھو دیا۔ حضرت موسیٰ کی قبر ابھی کہاں پہ ہے؟ اسی صحرائے سینا میں، بھٹکتے رہے بھٹکتے رہے بھٹکتے رہے۔ تو اگر 40 سال تک موسیٰ جیسے نبی کے حکم کو نہیں مانا تو بھٹکتے رہے، تو اگر رسول اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے تو کب تک بھٹکیں گے؟ 1400 سال تو دیکھ رہے ہیں بھٹک رہے ہیں، رسول اللہ کے حکم کو نہ مان کے 1400 سالوں سے بھٹک رہی امت مسلمہ، بھٹک رہی ہے۔ رسول اللہ نے غدیر میں اعلان کیا تھا، بھٹک رہے ہیں آج تک۔ اب کوئی اسرائیل کا تربیت یافتہ بھی آ کے خلافت کا دعویٰ کر دے تو فوراً خلیفہ مان لیا جاتا ہے۔ 2 خلیفہ تو ہو گئے، ابھی دوسرا بھی خلیفہ چل رہا ہے نا، وہ زیادہ دن تک چل نہیں پاتا چونکہ پتہ چل جاتا کہ اسرائیل نے بنایا ہوا ہے، لیکن مان لیتے۔ لیکن یہ کیوں ہر ایک کو خلیفہ مان لیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اسے نہیں مانا گیا جسے رسول اللہ نے معین کیا، تو بھٹکنا تو پڑے گا۔ اور اس بھٹکنے کے نتیجے میں 57 مسلمان ملکوں کی حالت بھی دیکھ لیں۔ یہ بھٹکنا ہے۔ تو مکے کس کو بھیجا رسول اللہ نے؟ رسول اللہ نے تو کسی اور کو بھی بھیج دیا تھا، خلیفہ اول کو بھیجا تھا۔ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا کہ نہیں، یا تو خود جاؤ یا تو اپنے میں سے کسی کو بھیجو، تو پھر امیر المومنین کو بھیجا۔ حکم حج کس نے دیا؟ سورہ برات کس نے جا کے پیش کی؟ مکے کو بتوں سے تو 1 سال پہلے پاک کر چکے تھے، اور رسول اللہ حج پہ بھی نہیں آئے، یعنی 8ویں ہجری میں فتح مکہ ہو چکی تھی، لیکن 9ویں ہجری میں رسول اللہ حج کرنے نہیں آئے۔ یہ ماجرا 9ویں ہجری کا ہے، کیوں نہیں آئے؟ اتنے سارے بتوں کے درمیان میں کون سا حج کیا جائے گا بھائی؟ چلو بت تو ہٹ گئے، بت تو ہٹا دیے گئے تھے، پتھر کے بت ہٹا دیے گئے تھے، لیکن جو ذہنی بتوں کے ساتھ لوگ پورے عالم عرب سے آتے تھے، ان کے ساتھ کون سا حج ہوگا؟ اللہ اکبر! اتنے ذہن میں بت لے کر۔ اور عزیزو، یہ بات اپنے لیے بھی، اب ہم بھی اپنے لیے ذہن میں رکھیں کہ پتھروں کے بت اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنا ہمارے ذہنوں کے بت خطرناک ہوتے جو ہم نے بت بنائے ہوئے۔ کل ایک بت پیش کیا تھا کہ ایک خاندانی بت جو ہم نے بنایا، آ کے یہاں بنایا، یہ عرب سے لے کے نہیں آئے تھے، یہ رسول اللہ سے لے کے نہیں آئے تھے، اس سرزمین پہ آ کر ہم نے بھید بھاؤ کہا اور خاندانی بت بنایا۔ کس کا خاندان بڑا، کس کا خاندان چھوٹا، یہ بت بنایا نا۔ کس سے لیا؟ پڑوسیوں سے لیا۔ یہ پڑوسیوں والا بت آگے اتنی جگہ بنا کے چلا گیا کہ ہر سال تو چھوڑے، ہر دن نماز پڑھتے رہے۔ آج گفتگو میں کسی سے عرض بھی کیا تھا کھانے کے درمیان میں، ہر دن نماز پڑھتے رہے۔ رسول اللہ نے اہتمام ایسا کیا ہوا کہ ہر دن نماز میں آ کے یہ بت توڑو، لیکن پھر بھی نہیں بت ٹوٹ رہا ہے۔ یہ تو اتنا مضبوط بنا لیا ہے کیا آپ جب بھی آ کے نماز کی صفوں میں کھڑے ہو جاؤ تو کبھی بھی نہیں دیکھو کہ کون آگے ہے کون پیچھے ہے، کس خاندان کا آگے ہے کس خاندان کے پیچھے ہے، کون سا بادشاہ آگے ہے یا پیچھے ہے۔ اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ بھی آ جائے، اگر اس کو پیروں چپلوں کے پاس جگہ ملے گی تو وہی اس کو نماز پڑھنے کا، اس کو حق نہیں ہے کہ کسی غریب آدمی سے کہے کہ تو اپنی جگہ سے ہٹو، میں آیا ہوں نماز پڑھنے۔ اگر کہہ دیا تو اس کی نماز باطل۔ ٹھیک ہے، بہت سارا بت ہم نے لے لیا، لیکن الحمدللہ
رسول اللہ کا قائم کردہ یہ پیغام ابھی تک کم سے کم نماز کی شکل میں محفوظ ہے. تو جب نماز پڑھنے آؤ، اسی لیے بعض لوگوں نے نماز بھی پڑھنا چھوڑ دیا، یہ اپنے بت کو زیادہ بچا کے رکھے ہیں. نماز پڑھنے جائیں گے تو سب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، نماز پڑھنے جائیں گے تو کسی کے پیروں کے پاس مجھے پیچھے اس کے سجدہ کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے اس کے پیر اتنے صاف بھی نہ ہو. لیکن اسی لیے یہ رکھا گیا ہے، اسی لیے اہتمام کیا گیا ہے، اور اسی لیے حضرت بلال کو اذان دینے کے لیے کہا کہ نماز پڑھنے بعد میں آنا. بلال کی آواز سن کے اپنے خاندانی بت کو توڑتے ہوئے آنا. ہر دن 5 بار یہ بت توڑنا، ایک بار میں نہیں ٹوٹے گا. بلال کو اگر سپہ سالار بنا دے تو بن جاتے سپہ سالار. سپہ سالار بڑا ہوتا تھا، تھے بھی بعض جنگوں میں، لیکن وہ اتنا بڑا ہوتا نہیں تھا. یہ بڑا ہوتا ہے کہ 5 مرتبہ اللہ اکبر کی آواز بلند ہو تو آپ وضو کرتے رہو، بت توڑتے رہو، قدم اٹھاتے رہو، بت توڑتے رہو، مسجد طرف بڑھتے رہو، بت توڑتے رہو. بت توڑ کے آؤ، سب ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود آیات. تو چلے اگر ہم قرآن کی سورہ حجرات کی آیت کا پیغام نہیں دے پا رہے ہیں تو کم سے کم نماز ہی کا پیغام دے دیں. ہندوستان کی بشریت تو بہت زیادہ درد میں رہی ہے، تو دے پیغام. اتنا تو دے سکتے، جتنا ہم کر رہے ہیں اتنا تو دے سکتے، پورا تو نہیں دے سکتے، کیونکہ پورا اس وقت دے پائیں گے جب اس میں ہم خود عمل پیرا ہو جائیں گے. پہلے اپنے اندر کے مدوں کو توڑ لیں گے، لیکن کم سے کم نماز کا پیغام تو دے سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس نماز ہے، نماز رسول اللہ کی قائم کی ہوئی ہے، نماز حضرت عیسیٰ کی ہے، نماز حضرت موسیٰ کی ہے، نماز تمام انبیاء کی ہے، اور نماز میں ہر خاندان، ہر شخص، ہر امیر، ہر غریب وہ اپنی نوبت سے آگے کھڑا ہوگا، درجے کے لحاظ سے نہیں کھڑا ہو سکتا، کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. ایک غریب سے غریب، چھوٹے سے چھوٹے خاندان کا پیشوان اگر آگے کھڑا ہو جائے تو بڑے سے بڑا بادشاہ بھی آ کر اس کے پیچھے ہی نماز پڑھے. الحمدللہ. تو یہ تو وہ روح تھی جو رسول اللہ قائم کر گئے تھے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا اسی روح کی حفاظت کرنے کے لیے قیام کر رہی. امیر المومنین کا وہی سارا کردار تھا. یہ نویں ہجری میں ہی ہارون قرار دیا، ہارون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ہارون موسیٰ تھے، اور یہ ہارون پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا، رسول اللہ نے قرار دیا. اسی نویں ہجری میں کل آپ کو بتایا فتح یمن ہوا، یمن فتح ہوا اسی نویں ہجری. تو کتنے سال گزرے تھے ان سارے واقعات کے، اور اتنے سارے واقعات کے گزرنے کے بعد جب وہی امیر المومنین کھڑے ہو کے اس حق کی بات کرتے ہیں. چلے ایک بات اور، غدیر کو کتنے دن گزرے تھے؟ کل تو بتایا، صرف 2 مہینہ 10 دن. اور اگر جیسے برادران اہل سنت کی 12 تاریخ ہے، البتہ 12 جو ہے وہ جی ہاں بہت سارے ہیں، بحثیں ہیں، اختلافات وہاں بھی ہیں، زیادہ ہے. یعنی آپ کتابوں میں جا کے دیکھیں، اہل سنت کتابوں میں جا کے دیکھیں تو وہ جو ہے زیادہ تر جو ہے 2 ربیع الاول سے لے کر کے 8 اور 9 ربیع الاول تک، زیادہ تر 2 ربیع الاول. اگر 2 ربیع الاول والی بات آ جاتی ہے تو پھر قریب ہو جائے گی. کیوں قریب ہو جائے گی؟ ہم 28 صفر کو بناتے ہیں. رسول اللہ کے جنازہ 3 دن تک رکھا رہا، پورے مدینے سے اور مدینے کے آس پاس کے لوگ آ کر یہ بات دیکھ نماز پڑھتے رہے، یعنی گروہ در گروہ نماز پڑھتے رہے، 3 دن نماز پڑھتے رہے. تو یہ اختلافات ہو جاتے تاریخ میں کہ دفن والے دن کو کر دیا ہوگا، لیکن آپ جب بحث جا کے دیکھیں گے تو رسول اللہ کی یہ مشہور ہو گیا اور دھیرے دھیرے رائج ہو گیا ہے، اور بہت سارے ملکوں میں رائج بھی نہیں ہے. ہمارے ہندوستان پاکستان میں زیادہ رائج ہے. زیادہ تر کتابوں میں رسول اللہ کی رحلت، اہل سنت کتابوں میں جو ان کی علمی بحثیں ہیں وہاں پر وہی 1 ربیع الاول، 2 ربیع الاول، بعض لوگوں نے اور بھی آگے کچھ تاریخ بیان کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ بحث ہے. خیر اس بحث میں ہم آپ کو ڈالنا نہیں چاہتے. تو وہ جو بھی تاریخ مان لے انسان، 28 صفر مان لے، 2 ربیع الاول مان لے، 1 ربیع الاول مان لے، چلو 12 ربیع الاول مان لے، لیکن کتنے دن ہوئے؟ 3 مہینے تو نہیں ہوئے. کوئی بھی تاریخ مان لے، 3 مہینے سے زیادہ نہیں ہوئے جب امیر المومنین کو سبھی کے سبھی آ کر مبارکباد دے رہے.
مبارکباد دے رہے. یہ تو تاریخ میں سارا واقعہ درج ہے. اب پہلے بیان نہیں ہوتا تھا، لیکن اب مجبوراً علماء کو بھی بیان کرنا پڑتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جوانوں میں یہ ساری باتیں اتنی معلوم ہو گئی ہیں، اور واقع غدیر اہل سنت کی کتابوں میں اتنی کثرت سے بیان ہوا ہے جس کو کہتے ہیں متواتر. متواتر یعنی اتنا زیادہ بیان ہوا کہ اس کے بارے میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے شک و شبہ کی. اتنا زیادہ واقع غدیر کچھ چیزیں اتنی تفصیل سے بیان ہوئی ہیں. من کنت مولا فہذا علی مولا، اتنی کثرت سے بیان ہو. تواتر ہے یہ، حدیث نہیں ہے، ایک حدیث واحد نہیں ہے، متواتر حدیث ہے، یعنی اتنا زیادہ کثرت سے. حدیث ثقلین متواتر حدیث ہے. اب ٹھیک اس کے مقابل میں ایک جھوٹی حدیث لائے گی جو علماء اہل سنت ہی کہتے ہیں، نہ صحیح بخاری میں ہے نہ صحیح مسلم میں ہے. ترمذی میں ایک حدیث آئی ہے، اس کو تمام علماء نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے. کیا؟ کتاب اللہ و سنتی. اور خود علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ اس کی سند بھروسے مند نہیں ہے. لیکن چونکہ وہاں پر اہل بیت کا ذکر تھا، اس لیے اس حدیث کو اتنا بیان کیا تاکہ وہ حدیث جو متواتر ہے، شیعہ سنی سب کے ہاں متواتر ہے، اہل سنت کے ہاں متواتر ہے. صحیح مسلم میں تو یہاں تک ہے کہ جب رسول اللہ نے حدیث بیان فرمائی تو 3 بار یہ کہا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ سے خبردار رہنا. 3 بار صحیح مسلم جیسی کتاب میں. اب سنتی کہہ کر اتنا کہا گیا کہ وہ جو متواتر حدیث ہے وہ اللہ اکبر. آپ بھی گھڑی دیکھیں اور میں بھی دیکھوں، لیکن جلدی سے عبرت والا واقعہ لیتے ہیں. یہاں سے عبرت کیا لی جائے؟ عبرت یہ لی جائے کہ عزیزو کہ رسول اللہ کے بعد اتنا عظیم کردار ہوتے ہوئے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اتنا عظیم مقام ہوتے ہوئے، اتنی روایتیں ہوتے ہوئے، اس قدر حدیثیں ہوتے ہوئے اس قدر تنہائی کیوں جھیلنی پڑی؟ اتنا تنہا کیوں ہو گئی بیوی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اتنے اہم مسئلے کو، اسلام کے اتنے اہم مسئلے کو لوگوں نے اتنا سا ہلکا سے لے لیا کہ ارے اب چھوڑے، اب تو بات ختم ہو گئی، اب تو بیعت ہو گئی ہے. کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ اس کے بعد کے نتیجے کیا آنے والے ہیں، بعد کے حالات کیا ہونے والے ہیں. اور امیر المومنین کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور تاریخ گواہ ہے، شیعہ سنی کتابیں گواہ ہیں کہ عمار تھے، ابوذر تھے، حضرت سلمان تھے، امیر المومنین تو خود تھے. اور یہ حدیث بھی بہت کثرت سے بڑی کتابوں میں، اہل سنت کی بڑی کتابوں میں موجود ہے کہ 4 لوگ وہ ہیں اشتاقت الجنت الی 4، 4 لوگوں کی جنت مشتاق ہے. اب اتنا لفظ جا کے ڈھونڈے، آپ سب کو آسانی سے مل جائے گا کہ 4 لوگوں کی جنت مشتاق ہے، جس میں 3 نام میں کوئی بھی ٹکراؤ نہیں، کوئی بھی اختلاف نہیں. ایک نام میں تھوڑا سا ہے. 3 نام، جسے پہلا نام امیر المومنین، دوسرا نام سلمان فارسی، اور کہیں پہ عمار یاسر دوسرے تیسرے نام میں، یہ آگے پیچھے عمار یاسر، سلمان فارسی. اور چوتھے نام میں بعض جگہوں پہ کہا گیا ہے مقداد، بعض جگہوں پہ کہا گیا ابوذر غفاری. تو چلے وہ بحث مقداد ہوں یا جناب ابوذر غفاری ہوں، دونوں کا مقام بلند ہے. لیکن 3 میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، نہ شیعہ کے ہاں نہ سنت کے ہاں. تو یہ 3 تو امیر المومنین کے ساتھ ہیں، 4 کے 4. اور ابھی چند دن پہلے میں ایک عالم اہل سنت کی کلپ سن رہا تھا، تو کہتے آخر ہمارے درمیان میں، اب صحیح پوچھے تو ہمارے درمیان میں باتیں کم ہوتی ہیں، حضرت عمار یاسر کی باتیں کتنی ہوتی ہیں پتہ نہیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے ہمارے درمیان میں عمار یاسر کی بات کیوں نہیں ہوتی ہے. علماء اہل سنت بتا رہے، عالم اہل سنت، عمار یاسر کی بات کیوں نہیں ہوتی ہے؟ عمار یاسر جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت مشتاق ہے، عمار یاسر جن کے والد اسلام کے پہلے شہید، عمار یاسر جن کی والدہ اسلام کی پہلی شہیدہ، پہلی، اور یوں بھی شہید نہیں کیا گیا،
دونوں پیروں میں، دونوں ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر اونٹوں کے پیروں سے باندھ کے 4 سمت میں اونٹ کو دوڑا دیا گیا، اس طرح شہید کیا گیا۔ مدینے میں نہیں، مکے ہی میں شہید کیا گیا۔ جس کی ماں پہلی شہیدہ، جس کا باپ پہلا شہید، جو خود جس کی جنت مشتاق، جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عمار ستقتلک فئۃ الباغیہ، تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، تم انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوگے لیکن وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اور جناب عمار کہاں قتل کیے گئے؟ یہ تو سب کو معلوم ہوگا نا۔ جی ہاں، میں تھوڑا سا آپ لوگوں کی زحمت دیتا ہوں، پہلے ہی کر کہا کہ واہ واہ تو نہیں کراتا، لیکن ذہن پہ تھوڑا سا، جنگ صفین میں آج بھی وہ مزار وہاں پہ موجود ہے۔ جنگ صفین میں 91 سال کی عمر میں، یہاں کوئی ہے 91 سال کا؟ کوئی نہیں ہوگا، لیکن 91 سال کی عمر میں تو آدمی کہتا ہے اب تو نماز بھی پڑھنے نہ جاؤ، مسجد میں نہ جاؤ، گھر ہی پہ پڑھ لو، کرسی پہ پڑھ لو۔ ارے مجلس کہاں جاؤ گے؟ مجلس میں 91 سال کی عمر ہو گئی اور کہاں جاؤ گے؟ اور ہمارے یاسر وہ ہیں کہ کوفے سے لے کر، یعنی عراق کے اس مرکز سے لے کر سیریا تک، صفین تک کا سفر طے کر کے 4 مہینے کی یہ جنگ جو شوال سے شروع ہوئی اور جا کے 11 سفر کو ختم ہوئی، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، بیچ میں جنگ نہیں ہو رہی تھی، ماہ حرام پر جنگ رکی ہوئی تھی لیکن تھے تو وہیں پر۔ اور جب پھر پہلی سفر سے دوبارہ ماہ محرم ختم ہوا اور پہلی سفر سے دوبارہ جنگ شروع ہوئی، تو چوتھے دن کی جنگ میں عمار یاسر کو پورے لشکر کا سپہ سالار قرار دیا۔ تو یوں نہیں تھا کہ 91 سال کی عمر میں خیمے میں بیٹھ کے مشورے دے رہے ہیں، 91 سال کی عمر میں فرنٹ لائن میں میدان میں جنگ کر رہے سپہ سالار بن گئے عمار یاسر، اور جن کی شہادت کے بعد پورا ہنگامہ ہو گیا کہ رسول اللہ کی حدیثیں شام کے لشکر کو بھی حدیثیں یاد آ گئی۔ تو وہ عالم اہل سنت یہ کہہ رہے تھے کہ عمار یاسر کا ذکر ہمارے یہاں اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ عمار کو جو قتل کرے گا وہ باغی گروہ ہوگا، اور باغی گروہ سے بڑی محبت ہے تو عمار کا ذکر کیسے ہوگا؟ مشکل یہاں پہ اللہ اللہ، باغی گروہ سے بڑی محبت ہو جاتی، اور باغی گروہ سے محبت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سب وہی رسول اللہ کے بعد شروع ہو چکی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ آج اتنے بڑے مسلمان ملک ہوتے ہوئے، پورے مرکز میں ہوتے ہوئے، مڈل ایسٹ میں ہوتے ہوئے، مڈل ایسٹ جو پوری دنیا کا چوراہا ہے، پوری دنیا کا مرکز ہے مڈل ایسٹ، جہاں پہ اللہ نے سارے خزانے لا کے رکھ دیے ہیں، زمین کو خزانے سے بھر دیا ہے، پوری دنیا کی نگاہیں ہیں، لیکن اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے 65,000 لوگ بے گناہ مارے جاتے رہے، آواز تک بھی نہیں نکلی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ رسول اللہ کے دین کی روح ختم تھی، اور کب سے ختم ہوئی؟ وہیں سے ختم ہونا شروع، عوام میں باقی تھی، جب تک باقی رہی تب تک دین آگے بڑھتا رہا، ایران فتح ہوتا رہا، روم فتح ہوتا رہا، سندھ فتح ہوتا رہا، یہ وہ فتح ہوتا رہا، عوام میں باقی تھی۔ لیکن وہ دھیرے دھیرے عوام میں بھی فتح ہونے کے بعد دولت آتی گئی، پیسہ آتا گیا، ہوس بڑھتی گئی، خواہشات بڑھتی گئی، تو یہ ہوس بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچی؟ ہوس بڑھتے بڑھتے ان لوگوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتی ہے جو کبھی ایمان کے بڑے درجے طے کر چکے ہوں۔ اور یہ بہت ہی بنیادی مسئلہ، آخری بات یہ عرض کرتے ہیں، مجھے کچھ اور بھی عرض کرنا تھا لیکن وقت نہیں رہا۔ جب ہوس بڑھ جاتی ہے، اور ایک نقطہ کہہ کے ہم مثال دیتے ہیں کہ جب انسان ہوس کا بندہ بن جاتا ہے تو نمازیں کتنی بھی پڑھ لے اللہ کی بندگی نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی نماز بھی ہوسی کے لیے پڑھ رہا ہوگا، یا حوروں کی ہوس ہوگی، یا جنت کی ہوس ہوگی، یا جنت کے پھلوں کی ہوس ہوگی، نہروں کی ہوس ہوگی، ہوس ہی ہوگی، اللہ کی بندگی نہیں ہوگی، اللہ کے لیے نہیں ہوگی، اللہ کے لیے نہیں ہوگی۔ ایک جگہ میں نماز پڑھنے گیا، جب شرکت کی نماز میں، تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایک سورے کے بعد دوسرا پورا سورہ پڑھا جاتا ہے، لیکن برادران اہل سنت کے آپ کہیں سے پڑھ سکتے ہیں، سورہ ہم پڑھنے کے بعد پھر کہیں سے
کچھ آیتیں پڑھ سکتے ہیں. تو انہوں نے صبح کی نماز تھی، دونوں رکعتوں میں سورہ رحمان کی وہی آیتیں پڑھی جس میں جو ہے حوروں کا ذکر ہے. ہم نے کہا بندہ خدا اپنے گھر کی حور کو چھوڑ کے آ کے یہاں بھی نماز میں حور ڈھونڈ رہا ہے. تو ہوس کی بندگی اور ہوتی ہے اور اللہ کی بندگی اور ہوتی ہے. اللہ کی بندگی سیکھنا ہے تو اس سے جا کے سیکھو جو یہ کہتا نظر آتا ہے کہ الہی ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا لعبادہ فعبدتک. اے میرے اللہ، میں نے تجھے جنت کی لالچ میں بھی عبادت نہیں کی، جہنم کے خوف سے بھی عبادت نہیں کی، بلکہ تجھے عبادت کے لائق پایا تو میں تیری عبادت کر رہا ہوں. اور اللہم صلی علی اب یہاں سے کل عرض کریں گے. یہ بہت بڑے بڑے مومنوں کو بھی ہوس کیا کر دیتی ہے. تاریخ کے افراد کی بھی عبرتیں اور پورے گروہ کی عبرتیں. یہ ہوس تھی جو لے گئی دور، یہ ہوس تھی جو امیر المومنین سے دور کرتی چلی گئی، یہ ہوس تھی جو جناب زہرا کو اس قدر تنہا کرتی چلی گئی. رسول اللہ کی بیٹی فریاد بلند کرتی رہی، ہوس تھی. نہج البلاغہ میں جملہ ہی موجود ہے، لفظ یہی ہے کہ بعض لوگوں کو حکومت کی لالچ ہو گئی، ہم نے حکومت کو چھوڑ دیا. اس کے لیے حکومت کیا ہے؟ جس کے لیے حکومت بکری کی ناک سے نکلے ہوئے پانی سے بھی اوپر. اس کے لیے حکومت کی کیا حیثیت ہے جس کے لیے حکومت بار بار ٹوٹی ہوئے نالین کے، سڑے ہوئے نالین کے برابر بھی نہ ہو. اس کے لیے حکومت کی کیا حیثیت؟ تو امیر المومنین کے لیے حکومت چھوڑ دینا یہ کوئی معنی؟ امیر المومنین اگر حکومت چاہتے تھے تو حکومت کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے، امت کی نجات کے لیے. اور یہی آگے کا جب 25 سال بعد پھر حکومت امیر المومنین تک آئی، اور اتفاق سے وہ مہینہ بھی ذی الحجہ ہی کا مہینہ تھا، اور دن بھی کون سا تھا؟ 18 ذی الحجہ تھی. جی ہاں، اب یہ بھی جا کے تاریخ میں پڑھے، 18 ذی الحجہ تھی، لیکن 25 سال بعد. تو 25 سال بعد اتنا زیادہ دولت میں لوگ کھو چکے تھے کہ اب انہیں اللہ کی بندگی کرتے ہیں. یہ تو روایت صحیح بخاری میں روایتیں موجود ہے کہ چند صرف نماز روزہ اور حج کے سوا کچھ رہ ہی نہیں گیا تھا. اور نماز روزہ بھی کیسی تھی؟ ظاہر ہے کہ جیسے ہم لوگوں کی نماز روزہ ہے کہ پوری نماز پڑھ لے لیکن اللہ سے کوئی کنیکشن ہی نہ ہو رہے، کوئی بھی کنیکٹ، ذرا بھی کنیکٹ نہ ہو. پوری نماز پڑھ کے آگے کنیکٹ نہیں ہو پائے. الفاظ پڑھ لیے، سجدے کر لیے، رکوع کر لیا، بار بار الفاظ دہرا لیے، لیکن کنیکشن ہوا یا نہیں ہوا؟ تو روح ہے محمدی نہیں ہوگی تو کنیکشن کہاں ہوگا؟ تو پھر بندگی کہاں ہوگی؟ تو یہی رہ گیا تھا. یہ روایات ہے، باقاعدہ روایات موجود ہیں. 25 سال بعد، اور اس درمیان میں مال کی کثرت نے، روم و ایران کی فتح نے افریقہ فتح ہوتا چلا گیا، شمال افریقہ فتح ہو گیا، ادھر پورا جارڈن، سیریا، لبنان، یہ ساری سرزمینیں فتح ہوتی چلی گئی. ترکی کے بارڈر تک فتح ہوتے چلا گیا، ترکی نہیں ہوا تھا فتح سے، ادھر سندھ تک فتح ہوتی. اتنی فتح کے بعد اتنی دولت، ادھر آذربائیجان اور ساری چیزیں فتح ہوتی چلی گئی. اتنے سارے فتح کے بعد اتنی ساری جب دولت آئی تو دولت کی ہوس میں ایمان کو کھوتے چلے گئے. ضروری نہیں ہے کہ دولت ہو تو حتماً ایمان کھو جائے، لیکن جب دولت ہونا اور ہے، دولت کی ہوس ہونا اور ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. دولت ہونا اور ہے اور دولت کا بندہ ہونا اور ہے. پھر ایسے ایسے کردار سامنے آئے. لہذا اب میں اس پہلو کی طرف نہیں جانا چاہتا. ایک کردار تو مجھے آج بیان کرنا تھا لیکن بالکل گنجائش نہیں رہی. آپ کل کی طرح وعدہ خلافی نہ ہو جائے. آپ نے 5 منٹ پہلے آج مجلس ہمیں دی ممبر دیا تو ہم بھی 5 منٹ پہلے اور ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام کی پوری تاریخ کی قربانیاں، جتنی بھی قربانیاں رہی ہیں، وہ اس لیے ہے
کہ رسول اللہ کی امت جب بھی حق کی طرف پلٹنا چاہے تو پلٹنے کے لیے اس کے پاس اصل دین موجود ہے. یہ بنیادی مسئلہ ہے، اور یہ آپ کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے. ہم کتنا بھی اپنی رسموں میں کھو جائیں، اپنے آباء و اجداد کی رسموں میں کھوائیں، لیکن جب بھی پلٹنا چاہیں تو اہل بیت کی قربانیاں آ کر بتائیں گی کہ رسول اللہ کا اصلی دین کیا ہے. اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمارے درمیان میں اہل بیت کا بہت ہی کم دین رہ گیا ہے. ہم اور کسی اور کی بات نہیں کرتے. ہم 1 مہینہ پہلے مدینے میں تھے، مکے میں تھے 4 ہفتے پہلے، تو وہاں تو باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ رسول اللہ کا دین تو جیسے ہے ہی نہیں، سب بنی امیہ کا دین چل رہا ہے. یعنی محسوس کرے گا انسان. اب مجمع بہت دکھے تو مجمع تو شام کے دربار میں بہت ہوا کرتا تھا. مجمع تو رسول اللہ کی نواسیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے بہت زیادہ آیا ہوا تھا. نہیں آیا تھا، آئے تھے نماز بھی پڑھنا تھا شام کی مسجد میں، اور شام کی مسجد ابھی بھی موجود ہے. تو مجمع تو بہت جگہ ہو جاتا ہے. مجمع آپ بھی بہت ساری جگہوں پہ اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کا دین، رسول اللہ کا وہ دین جس کے لیے اہل بیت نے اپنے بھرے بھرے گھروں کی قربانی دی، اور جس قربانی میں سب سے پہلی قربانی اس ماں کی قربانی تھی جو تمام ائمہ کے لیے ہمیشہ نمونہ بنی رہی. اللہ اکبر. اور حسین ابن علی بھی اپنی قربانی دینے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پاک و پاکیزہ آغوش اس بات کی اجازت نہیں دیتی جس میں میں پلا ہوں. حجور طابت و طہرت یا اللہ و رسولہ والمؤمنون. اللہ منع کرتا ہے، رسول اللہ منع کرتا ہے، مومنین منع کرتے ہیں. پھر بعد نے کہا کہ وہ آغوش منع کرتی ہے. حجور طابت و طہرت، وہ آغوش منع کرتی ہے. آغوش کا یہ اثر ہوتا ہے کیونکہ اسی کے لیے بی بی نے قیام فرمایا، اور بی بی کو معلوم تھا کہ جس قیام کے لیے ہم اٹھے ہیں، یہ جملہ پیچھے ہے، شوہر کے لیے قیام نہیں تھا. پھر کہہ رہا ہوں، باغ فدق کے لیے نہیں تھا، فدق کے کھجوروں کے لیے نہیں تھا. امام کاظم علیہ السلام نے بعد میں بتا دیا کہ فدق کیا ہے. جب ہارون رشید نے کہا کہ اچھا بتا دو بھائی فدق آپ کا کیا ہے، میں آپ کو واپس کر دوں. کہا وہ افریقہ سے لے کے سندھ سے لے کر کے یہ پورا ایشیا اور پورا یہ فدق ہے. تو پھر ہمارے پاس بچے گا کہا مسئلہ ہی بات کا نہیں تھا، مسئلہ نظام الہی کا تھا. مسئلہ اس نظام کا تھا جس کو رسول اللہ نے قائم کیا، اور قائم کرنے کے لیے ہجرت کی، قائم کرنے کے لیے مکہ چھوڑا، قائم کرنے کے لیے وطن چھوڑا، قائم کرنے کے لیے امیر المومنین کو اس خطرے میں بستر پہ سلایا تاکہ نظام الہی قائم ہو. ورنہ مکے میں بھی تو رسول اللہ تبلیغ کر رہے تھے، رسول اللہ کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہوتا. ہجرت کرنے لگے تو خطرہ ہوا، مکے میں رہتے تو کوئی خطرہ نہیں. یعنی ٹھیک ہے پریشان کرتے، کوڑا ڈالتے، پتھر پھینکتے، لیکن جان لینے کی جرت نہیں تھی. بنی ہاشم کے سامنے کسی نے جرت نہیں تھی. لیکن جب یہ ہوا کہ رسول اللہ چلے جائیں گے تب تو اسلام پھیل جائے گا کہ اب مار دو، اب نہیں جانے دو، یہاں سے جانے نہیں دو. تو خطرہ اسی لیے لیا. کس کے لیے خطرہ لیا؟ اپنی جان کا خطرہ، اپنے بھائی کی جان کا خطرہ اس لیے لیا تاکہ الہی نظام قائم ہو جائے. اور جناب زہرا کا درد یہ تھا کہ الہی نظام کہیں آگے بڑھتے بڑھتے بنی امیہ اور یزید تک نہ پہنچ جائے. وہیں پہ جناب زہرا قیام کر رہی تھی، وہیں پہ بی بی رسول اللہ کی بیٹی قیام کر رہی تھی، وہیں پہ امیر المومنین تنہا ہو رہے تھے. وہیں پہ جناب زہرا یہ وصیت بھی کر رہی تھی، یا ابا الحسن غسلنی باللیل وکفنی باللیل ودفنی باللیل. چند جملے مسائل، کل شہادت ہے، کل شاید اور بھی مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، وقت اتنا زیادہ نہیں رہا. کہ اے ابا الحسن مجھے رات میں غسل دینا، اے ابا الحسن مجھے رات میں کفن پہنانا. شوہر کو وصیت کی تھی، یہ وصیت کی تھی بی بی، یعنی کوئی اور نہیں پہنائے. اور یہ کہ مدینے کے لوگ شریک نہ ہوں، اور کوئی بھی شریک نہ ہو، صرف 10 افراد ہیں جو جناب زہرا کے جنازے میں شریک ہوئے. لیکن جنازے سے پہلے، اور یہ تو آپ کو کل بتایا کہ پوری تاریخ میں کہیں جناب زہرا کی قبر کا نشان نہیں ہے. اگر مدینے کے لوگ شریک ہوتے سب کو تو معلوم ہوتا نا کہ کہاں پہ قبر ہے.
تو کیوں نہیں ہے رسول اللہ کی اتنی عظیم ڈڈی قبر؟ اس لیے کہ تاریخ کو سمجھے انسان۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے عزیزو، قبر کا نشان نہیں ہے، لیکن ایک بیوی جب یہ فریاد بلند کر رہی تھی، جب امیر المومنین تنہا ہو رہے تھے، جب حالات اتنے سخت سے سخت ہو رہے تھے، تو ہم تو صرف یہ پہلو دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کو پکڑا گیا، لے جایا گیا، جناب زہرا زخمی ہوئی، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اسی درمیان میں، اسی گھر میں، وہ چھوٹا سا گھر ہے، بہت چھوٹا سا گھر، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ابھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، یعنی ابھی جو مدینے میں دکھ رہا ہے وہاں تو نہیں دیکھے گا، لیکن جو گھر کے صفات بیان کیے گئے، رسول اللہ کا گھر، رسول اللہ کی بیویوں کا گھر، جناب زہرا کا گھر، تو ابھی ان سارے صفات کے ذریعے سے، اے آئی کے ذریعے سے پورا وہ گھر کا نقشہ بنا کے، پوری ویڈیو بنا کے تیار ہے، آپ چاہیں تو آپ ڈھونڈ کے دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا سا گھر ہے۔ اے آئی کی یہ سہولتیں ہو گئی، بالکل اسی شکل میں وہ گھر بنا ہوا، تو چھوٹا سا گھر تھا جناب زہرا کا، بڑا سا گھر نہیں تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں جب دو دیوار کے بیچ میں بیوی تھی، جب شکم کا بچہ شہید ہو رہا تھا، جب پسلیاں ٹوٹ رہی تھیں، جب زخمی ہو رہی تھیں، تو اسی چھوٹے سے گھر میں 4 چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود تھے، اور ہم شاید کبھی بھی توجہ نہیں کر پاتے ہیں کہ اسی چھوٹے سے گھر میں 7 سال کے امام حسن، 6 سال کے امام حسین، 5 سال کی حضرت زینب۔ تاریخ نہیں دیکھ پاتی، تاریخ تو اصلی کردار کو دیکھ رہی ہوتی ہے، تاریخ تو یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کون زخمی ہوا، کسے لے جایا گیا، لیکن تاریخ یہی نہیں دیکھتی کہ ایک اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے، وہ بچے جنہیں رسول اللہ اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے، وہ بچے جہاں رسول اللہ کو دل کو سکون نہیں ملتا تھا جب تک کہ آ کے سلام نہ کرے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، وہ بچے جو ممبر پہ آ جاتے تھے، وہ جو بچے جو رسول اللہ کے پاس آ کے آغوش میں بیٹھ جاتے تھے، وہ بچے جن کے لیے رسول اللہ ممبر سے اتر جاتے تھے، وہ بچے بھی اسی چھوٹے سے گھر میں موجود تھے اور اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ میرے ماں پہ، میری ماں کے ساتھ کیا حالات ہو رہے ہیں، میرے بابا کو کس طرح جی۔ لیکن وہ بچے یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اگر ہمارے ماں باپ اتنی قربانیاں دے سکتے ہیں، یہ تربیت تھی، تو وہ بھی اپنے آپ کو ہر قربانی کے لیے تیار کر رہے تھے۔ بس میں ایک جملہ نصائب کا پڑھو عزیزوں، آخری منزل یہ ہے کہ جب غسل کی باری آئی اور امیر المومنین غسل دینے لگے، تو کل تو یہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ امیر المومنین اپنا غم بھی جناب زہرا کو نہیں بیان کرتے تھے، جناب زہرا بھی اپنا غم، لیکن وہ غم، وہ مشکل غسل دیتے ہوئے امیر المومنین کو اندازہ ہو۔ وہ امیر المومنین جو ابھی بچوں سے کہہ رہے تھے کہ بچوں آہستہ گریا کرو، تمہاری ماں کی وصیت ہے، لوگوں کو خبر نہ ہو، ناراض تھی حضرت زہرا، ناراض تھی، خبر نہ ہونے پائے۔ جو گھر میں بیویاں موجود تھی بعض بنی ہاشم کی، ان کو بھی کہتے تھے، بعض قبیضے تھی، آہستہ گریا کرے، ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو خبر ہو۔ وہی امیر المومنین کی فریاد بلند ہوئی، تو یہ سوال ہوا کہ آخر یہ فریاد کیوں بلند ہوئی؟ کہا بیوی نے اپنی پسلیوں کے غم کو اس سے چھپا کے رکھا ہوا۔ تو وہ جنازہ دفن کر رہے ہیں، رسول اللہ کی اس امانت کا جنازہ ہے کہ جس کو اس عالم میں امیر المومنین دفن کر رہے ہیں۔ یہ اہل بیت کے پہلے فرد کا جنازہ تھا رسول اللہ کے بعد، صرف 75 دن بعد یا 90 دن بعد، یہ پہلے فرد کا جنازہ تھا۔ ابھی تو پسلیاں ٹوٹی تھی، لیکن پھر ایسے بھی جنازے ہوں گے کہ جہاں پر شہادت کے بعد تیروں کی بارش ہوگی اسی مدینے میں، اور پھر بعد میں ایک ایسا بھی جنازہ ہوگا کہ جہاں پہ زخموں کا شمار نہیں ہوگا، یہاں رات کا اندھیرا بھی ہو، لیکن امیر المومنین پہچانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے اور رسول اللہ کی بیٹی کا جنازہ ہے، لیکن ایک جنازہ ایسا ہوگا کہ بہن کھڑی ہو کے آواز دے گی، انت اخی حسین، کیا تو ہی میرا بھیا حسین ہے، کیا تو ہی میرا بالایا حسین ہے، تیرا سر کہاں ہے، تیرا ہاتھ کہاں ہے، تیرا لباس کہاں ہے؟ بہن کی فریادیں ہوں گی، اور زمین کربلا پہ گرم ریت پہ حسین ابن علی کا بے جوڑ و کفن لاشا ہوگا، اور ایک بہن اونٹ پہ سوار ہونے کے بعد
پیچھے منہ مڑ کے دیکھتی رہے گی بھیا میں تمہیں دفن نہ کر سکی. جہاں جہاں تک کربلا کی سرزمین نظر آتی رہی بہن پیچھے مڑ کے دیکھتی رہی کیونکہ رسول اللہ کے نواسے کو بے گھر اور کفن چھوڑ کے جا رہی ہے. سارے نجس کشتے دفن ہوئے اور شہدائے کربلا کا جنازہ بے گھر اور کفن پڑا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بحق محمد وعطر وتحت التحریم. پروردگار ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہم سب کو تمام مومنین کو عشق رسول اللہ عشق اہل بیت کے ساتھ زندگی جینے کی توفیق عنایت فرما. ان کی راہ کو سمجھنے اس پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں اور مشکلات کو حل فرما. ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے. فلسطین کی مقدس سرزمین، یمن، ایران، لبنان، غزہ کی حفاظت فرما. پروردگار ظالموں کو ان کے صحیح ٹھکانے تک تو پہنچا دے. پروردگار جو شہدائے اسلام جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. علماء حق کی حفاظت فرما. مراجع کرام آیت اللہ سستانی رہبر انقلاب کو طول عمر عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے. حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ حمد و سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ہدیہ فرمائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی روح کے لیے، اور اس کا جو ثواب ہو وہ اپنے تمام مرحومین، تمام شہداء اسلام اور مرحوم ساجد علی ابن مرحوم حیدر علی کی روح کو ایصال فرمائے.